اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 201 ترجمہ۔ اور ان میں سے جو کوئی کہتا ہے اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھلائی اور آخرت میں بھلائی دے اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے، یہی لوگ ہیں ان کے لیے اس میں سے جو انہوں نے کمایا حصہ ہے، اور اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ تفسیر۔ وَمِنْهُمْ، اور ان میں سے، مَن یقول، وہ جو کہتا ہے، ہم سے مراد حاجی اور من سے مراد مسلمان ہیں، یعنی حاجیوں میں سے جو مسلمان یہ دعا کرتے ہیں۔ یقولو فرما کر یہ بتایا گیا کہ زبان سے دعا کرنا ضروری ہے، صرف دل میں اپنا مقصد سوچ لینا کافی نہیں، کیونکہ زبان سے دعا کرنے میں بندے کی عبدیت اور رب کی ربوبیت کا اظہار ہے، اور یہ اظہار ہی دعا کا اصل مقصد ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا نمرود کی آگ میں جاتے وقت زبان سے کچھ عرض نہ کرنا اس لیے تھا کہ وہ وقت امتحان کا تھا، نہ کہ اظہار عبدیت کا۔ اس وقت دعا نہ کرنا قرین مصلحت تھا، اور یہاں اظہار عبدیت کا تذکرہ ہے۔ ربنا، اے رب ہمارے، آتنا، دے ہمیں، فی الدنیا، دنیا میں، حسنتم، بھلائی، اچھائی یا نیکی۔ کیونکہ یہ جملہ دعائیہ ہے اس لیے خدا کو رب کے نام سے پکارا گیا، کیونکہ پالنے والے سے ہی نعمتیں مانگی جاتی ہیں۔ خیال رہے کہ خاص دعاؤں پر رب کو مخصوص ناموں سے پکارنا بھی مناسب ہے، جیسے یا غفار مجھے بخش دے، یا ستار مجھے ابھی کے عیب چھپا لے، وغیرہ وغیرہ۔ مگر عموماً دعاؤں میں ربنا یا اللہم کہا جاتا ہے۔ اللہم میں اللہ تو رب کا ذاتی نام ہے، اور میم میں تمام ان ناموں کی طرف اشارہ ہے جن کے شروع میں میم آتا ہے، جیسے منان، مجید وغیرہ۔ اور ربنا میں یہ بتایا گیا کہ تو ہمارا رب اور ہم تیرے بندے ہیں، اور تو ہی ہمارا پالنے والا ہے، اور بندے ہمیشہ رب سے ہی مانگا کرتے ہیں۔ نیز پالنے والا اپنے بندے سے نفرت نہیں کرتا بلکہ اسے پاک و صاف کرتا ہے۔ اے مولا، ہم گناہوں سے بھرے ہوئے ہیں، تو ہی ہم کو پاک فرمانے والا ہے۔ ہم گناہ گاروں کو نہ دیکھ بلکہ اپنی شان ربوبیت پر نظر فرما۔ آتینا میں یہ بتایا گیا کہ دعا صرف اپنے لیے نہیں ہونی چاہیے بلکہ سب کے لیے ہونی چاہیے، کیونکہ دنیا آخرت سے پہلے ہے، اور دنیا آخرت حاصل کرنے کا ذریعہ بھی ہے، اس لیے اس کا ذکر پہلے ہوا۔ حسنتم کے معنی ہے بھلائی یا خوبی۔ اس لفظ میں دنیا کی ساری خوبیاں آ گئیں، تندرستی، رزق، اعمال کی توفیق اور امن و امان، غرض کے کوئی چیز باقی نہ رہی۔ یعنی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اس بات کو یاد رکھتے ہیں کہ اے اللہ دنیا میں بھی مجھ پر رحم اور بھلائی عطا فرما، اور وفی الآخراتی، اور آخرت میں حسنتم، بھلائی دے، یعنی اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما۔ آخرت میں دنیا کی زندگی کے علاوہ ساری ہی حالتیں مراد ہیں، جیسے موت، قبر، پل صراط سے گزرنا، جنت اور اس کی نعمتیں وغیرہ، یہ سب آخرت کی بھلائیاں ہیں، غرض کہ آخرت کی ہر بھلائی اس میں شامل ہے۔ واقعنا، اور بچا ہمیں عذاب النار، آگ کے عذاب سے۔ اے اللہ ہم سب کو آگ کے عذاب سے بچا لے، آمین۔ یعنی آخرت میں بھی مجھ پر رحم فرما، میری خطاؤں پر درگزر فرما، اور مجھے بھلائی عطا فرما، اور اے اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے بھی بچا۔ یا اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ رکھ، کیونکہ انسان کو دنیا میں بھی رہنا ہے، انسان محتاج ہے، اس کی چند ضروریات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہی پوری کرنی ہے، اس لیے اس کو دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ سے بھلائی مانگنی چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ آخرت کی بھلائی بھی مانگنی چاہیے۔ اس کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ میں عاجز بندہ ہوں۔ یہاں لوگوں میں سے اس بندے کا ذکر ہے جو کہتا ہے اے اللہ میں تیری مخلوق ہوں، میں عاجز ہوں، میں دنیا میں بھی محتاج ہوں، اے اللہ تو دنیا میں بھی مجھے بہتری عطا فرما اور آخرت میں بھی بہتری عطا فرما، اور مجھے آگ کے عذاب سے محفوظ رکھ۔ اولئک، یہی لوگ ہیں، لہم، ان کے لیے، نصیبم، حصہ ہے، مما، اس میں سے جو، کسبوا، انہوں نے کمایا۔ یعنی یہ ایسے لوگ ہیں جو دونوں جہانوں میں اپنی محنت کا بہت بڑا اجر پاتے ہیں۔ اولئک سے مومنین مراد ہیں، یعنی ہر شخص اپنے عمل کا بدلہ خود ہی پائے گا۔ ان مسلمانوں کو اپنے کمائے ہوئے اعمال کا بڑا ثواب ملے گا، یا ان دونوں گروہوں کو یعنی مسلمان اور کفار کو اپنے اپنے اعمال کا حصہ ملے گا، کفار کو محرومی اور مومنوں کو کرم الہی، یا یہ کہ ان مسلمانوں کو ان اعمال کا کچھ حصہ دنیا میں بھی ملے گا اور آخرت میں تو ہے ہی۔ خلاصہ یہ ہے کہ ہوس سے دنیا بڑھ نہیں جاتی اور قناعت سے گھٹتی نہیں۔ واللہ، اور اللہ تعالیٰ، سریع الحساب، جلد حساب لینے والا ہے۔ اس عبارت کے چند معنی ہیں۔ نمبر 1، اللہ قیامت کے دن ایک آن میں سارے ہی بندوں کا حساب لے گا۔ نمبر 2، اللہ ان قریب حساب لینے والا ہے اور قیامت دور نہیں۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ بہت جلد سزا اور جزا دینے والا ہے۔
حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ قیامت میں ہر ایک کے نامہ اعمال اس کے دائیں یا بائیں ہاتھوں میں دیے جائیں گے اور کہا جائے گا یعنی تو اپنا نامہ اعمال پڑھ کر خود ہی حساب لگا لے، مگر یہ تقسیم ایک آن میں ہو جائے گی۔ حدیث شریف میں ہے کہ سارے حساب میں اتنی دیر بھی نہ لگے گی جتنی اونٹنی دھونے میں۔ تفسیر کبیر میں ہے کہ یہ جملہ دنیاوی حساب کے متعلق ہے، یعنی رب تعالیٰ روزانہ سب کی روزیاں بانٹتا ہے، لوگوں کی دعائیں قبول فرماتا ہے، ہر ایک کی سنتا ہے، مگر اتنے بڑے حساب میں نہ اسے کوئی دشواری ہے، نہ ہی لکھنے اور شمار کرنے کی حاجت ہے۔ روزانہ کا اتنا بڑا حساب آن کی آن میں ہو جاتا ہے۔ اب اس کا تعلق نصیب سے پورا ہو گیا کہ ہر ایک کو اس کے اعمال کا بدلہ دنیا اور آخرت میں بلا تکلف نہایت آسانی سے مل جائے گا، کیونکہ اللہ بہت جلد حساب فرمانے والا ہے۔ اب اس آیت کا خلاصہ اس طرح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دعا کا تذکرہ قرآن شریف میں 4 طرح کیا ہے۔ ایک تو اپنے نبیوں ولیوں کی دعائیں نقل فرمائیں، جیسے کہ یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں دعا مانگی، یا موسیٰ علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام نے دعائیں مانگی۔ دوسرے یہ کہ اپنے خاص حبیب کو خاص دعاؤں کا حکم دیا۔ ان دونوں طریقوں کا منشا یہ ہے کہ اے مسلمانوں تم بھی یہ دعائیں مانگو کہ ان دعاؤں میں الفاظ اور زبان دونوں کی تاثیریں جمع ہیں، گولی کے ساتھ بندوق کی تاثیر ضروری ہے۔ تیسرے یہ کہ خود ہم کو دعا کے الفاظ بتا دیے۔ چوتھے یہ کہ ہم کو عام دعاؤں کا حکم دیا کہ جو چاہو مانگو۔ یہاں پہلا طریقہ استعمال فرمایا گیا ہے، یعنی محبوبوں کی دعاؤں کی نقل، لہٰذا ارشاد ہوا اے مسلمانوں، کم ہمتوں کا ذکر تو تم سن چکے ہو، مگر جو لوگ آخرت کے ماننے والے ہیں اور باہمت ہیں وہ حج میں آ کر یہ دعا کرتے ہیں کہ مولا ہم صرف دنیا نہیں مانگتے، ہم تو یہ عرض کرتے ہیں کہ ہمیں دنیا میں بھی بھلائی دے، یعنی یہاں ہر قسم کی نعمتوں سے مالا مال کر اور ان نعمتوں کو آخرت کا ذریعہ بنا، اور نزا، قبر، حشر، پل صراط پر گزر اور جنت میں بھی ہر مقام کے مناسب نعمتیں عطا فرما کر خاتمہ بالخیر دے، حساب قبر میں کامیابی بخش، محشر میں اپنے حبیب کے دامن کے سائے میں رکھ، پل صراط پر نور دے، جنت میں حور و قصور اور رضائے رب غفور عطا فرما، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے کہ دنیا میں دوزخ کے کاموں سے بچیں، قبر کے عذاب سے محفوظ رہیں، میدان قیامت میں سورج کی تپش سے امن میں رہیں اور پل صراط سے صحیح سلامت نکل جائیں۔ ایسی دعائیں مانگنے والوں کو اپنی کمائیوں کا پورا بدلہ ملے گا، اور اللہ پر یہ بات کوئی دشوار نہیں، کیونکہ اللہ بہت جلد حساب فرمانے والا ہے۔ اعمال کا شمار اور اس پر سزا اور جزا کا تقسیم فرمانا اس کے نزدیک کچھ مشکل نہیں۔ دعا میں چند باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ نمبر 1، نہ تو صرف دنیا ہی کی دعا مانگے اور نہ صرف آخرت کی، بلکہ دونوں کی بھلائی مانگنی چاہیے۔ نمبر 2، یہ نہ کہے کہ اے مولا اگر تو چاہے تو دے دے، بلکہ وثوق سے مانگے کہ اے مولا تو دے ہی دے۔ دعا کے وقت قبولیت کی پوری امید رکھے، مایوس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ نمبر 3، کبھی بھول کر بھی اپنے لیے بد دعا نہ کرے کہ شاید وہی وقت قبولیت کا ہو۔ نمبر 4، رب سے عدل نہ مانگے بلکہ فضل مانگے۔ نمبر 5، جامعہ دعائیں مانگے جن کے الفاظ تھوڑے ہوں اور معنی زیادہ۔ نمبر 6، حج میں خصوصاً طواف میں خاص کر رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان دعا ضرور مانگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ حجر اسود پر اسی دن سے ایک فرشتہ بیٹھا ہوا ہے جس دن سے آسمان و زمین بنے ہیں، اور آمین آمین کہہ رہا ہے۔ دوسری روایت میں ہے کہ رکن یمانی پر 70 فرشتے آمین کہتے ہیں، لہٰذا یہاں ربنا آتینا پڑھا کرو۔ نمبر 7، دعا میں خضوع اور خشوع کی کوشش کرے۔ نمبر 8، دعا صرف اپنے لیے نہ کرے بلکہ سب مسلمانوں کو شامل کرے۔ نمبر 9، صرف مصیبت میں ہی دعا نہ مانگا کرے بلکہ رنج و راحت، غم و خوشی ہر وقت اپنے ہاتھ بارگاہ میں پھیلائے رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی دعائیں قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ ہماری غلطیوں کو معاف فرما کر ہمارا پڑھنا سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ہمیں دین و دنیا کی تمام نعمتیں عطا فرمائے اور ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔